جی वेलकम बैक। और मुझे लगता है कि आज जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई है और जिसको बुलाना था नाश्ते का बिल्कुल टाइम शाइम नहीं मिला, लेकिन वाकई भूख बहुत लगती है। इस वक्त जो मेरी एनर्जी लेवल होता है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुझे अच्छा नाश्ता करवा दे तो ज़रा मौसम और के साथ साथ आपका मूड भी खुशगवार हो जाए। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ एक आपकी कहते हैं ना कुछ सेविंग्स के हवाले से। ये तो बड़ा एक अहम सवाल हम होता है। बचपन में गल्ले डालते थे और गल्लों में पैसे डाला करते थे और फिर जब वो खोला करते थे एक सिक्योरिटी होती थी हमारे पास कि अच्छा हमारे घर में हमारे पास एक बॉक्स है, हम उसमें पैसे जो हैं वो अपने जमा कर रहे हैं और वक्त आने पर हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दौर बदल रहा है, जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे जा रही है, वहीं पर इनसिक्योरिटीज भी जन्म ले रही हैं, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि उसकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है अगर वो किसी ऐसी जगह पर जाके सेफ एंड सिक्योर रखना चाह रहा है तो क्या वो वहां पर वाकई सिक्योर है भी या नहीं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से अपना पैसा इकट्ठा किया होता है, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस में रखें, मतलब सेविंग प्लान्स ले, स्मार्ट सेविंग प्लान्स ले, या फिर आप कोई उसकी ऑटो फाइनेंसिंग की सूरत में रख लें, या फिर आप इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहीं ना कहीं इंजेक्ट करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के हम कहते हैं ना कि बहुत से ड्रामे भी देखें, रातों रात बंदे अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो हो कैसे जाते हैं, क्या ये सिर्फ ड्रामों में पॉसिबल होते हैं या फिर इसका जो असली जिंदगी है, हकीकत है, उससे भी ताल्लुक है। तो इन्हीं कयास आराइयों को, बातों को हकीकत में कि वाकई में इनका कोई हम देखते हैं कि कोई इमेज है भी या वाकई में कहीं ना कहीं हमें स्टैंड करती हुई नजर आती हैं। इस पर प्रोग्राम में आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है, जिन्हें इन्वाइट किया है, वो है चेयरमैन ऑफ के ट्रेड्स। हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं अली फरीद ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो सर ने कहा कि मेरी तो टीम ने मुझे बताया कि मैंने आज सुबह पाकिस्तान में भी जाना है, तो सवाल तभी मेरा यही था, ये ड्रोन अटैक आपको कैसा लगा? नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड स्पेशली इस इदारे में आना, इस शो में आना मेरे लिए इट्स अ होम कमिंग। मैं बचपन में पीटीवी के शोज में कई बार बुलाया जाता था। शुक्र है सर ने ये नहीं कहा मैं बचपन से आप लोगों को देखता आ रहा हूँ। नहीं तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। जवाब देता कि अच्छा हमारे बचपन से, नहीं कुछ महीने पहले से। हाँ, कुछ महीने पहले। चले सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम जो स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी देख रहे हैं, खासी अच्छी कारकर्दगी रही है। अब कुछ लोग समझ भी गए हैं कि अच्छा जब मंडी गिर रही होती है तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। पहले तो ये भी नहीं पता था कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी ही कब है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी लोगों को कुछ समझ आ रहा है। जिस तरह हम स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं कि अब वो स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं कि अच्छा आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। थोड़ा सा आप आज रहनुमाई करें लोगों को, कमेटी डालने वालों को, कि कमेटी यहाँ डाल लें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और किस किस सेक्टर में इस वक्त पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है? हर चीज़ में। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने कवर किया, जो आपने शुरू में बोला, इट्स ऑल अबाउट सेविंग्स। क्योंकि हमारे लिए अपनी सेविंग्स को प्रिजर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हर आदमी के लिए, क्योंकि वो वक्त गए जब हम एक जॉब करते थे और 60 साल पर रिटायर होते थे और उसके बाद पेंशन मिल जाती थी, जैसा हमारे वालिदैन को। अब जो है जॉब मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो सेकेंडरी इनकम होना और अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, दैट्स क्रिटिकल फॉर देम, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ नेसेसिटी। तो क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास सेविंग नहीं होगी, या महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो आपके पास इतनी सेविंग नहीं होगी कि आप अपना मेडिकल हेल्थ केयर देख सके, एजुकेशन का वो देख सके। तो जिस तरह मेरी वालदा थी तो उन्होंने हमारी एजुकेशन के लिए सेव करती रहती थी बैंक अकाउंट में, रियल एस्टेट में। तो इन एसेट्स में रिटर्न कम मिलता है। बैंक अकाउंट में अगर आप, मेरे वाले साहब रिटायर हुए हुए, उन्होंने 7% उनको बैंक पे रिटर्न मिलता था। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कंपनीज है, ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि बिल्कुल लो रिस्क है, कुछ तो बिल्कुल ही नो रिस्क है, जिनका रिटर्न 7 की बजाय 10% है। वाव। तो और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों के पास नहीं थी। तो हमारा के ट्रेड में ये मिशन है कि लोगों को हम हेल्प करें। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया, बेशक आप रात के 10 बजे बुलाए या सुबह के बुलाए, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अली साहब ये भी बताइएगा, स्पेशली हमारा जो कहते हैं ना कि मसावी तबका, जो मिडिल तबका होता है, हमारा जो मिडिल, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो हमारी है, उनके लिए कुछ सेक्टर्स ऐसे बताएं कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सके जहां से जरा उनको इनकम भी थोड़ी सी जनरेट होती हुई दिखाई दे। जी, तो पाकिस्तान में जो 585 कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हर इन्वेस्टर, वो छोटा हो, बड़ा हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं।
اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ ریٹرن کیسا ملتا ہے, ان کمپنیز یہ آپ کو اپنے پروفٹ کا ایک شیئر دیتے ہیں آپ کو, جسے کہتے ہیں ڈیویڈنڈ. اور ڈیویڈنڈ انکم پاکستان میں آن ایوریج ان 585 اسٹاکس کی ہے اس وقت 7 سے 8%, اور کچھ کمپنیز ایسی ہے جو کہ 14%, 12% ڈیویڈنڈ دیتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اسٹاک اوپر جائے نیچے جائے, آپ کو وہ 12% ڈیویڈنڈ یعنی ان کمپنی کے پروفٹ کا حصہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے. یہ کون سی کمپنیز ہوتے ہیں, یہ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے؟ بہت آسان, کیونکہ یہ وہی کمپنیز ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں, یہ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز ہیں. اوکے, یعنی پھر انہیں میں انویسٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ یا پیسہ کسی بروکر کو دے رہے ہیں یا وہ اسٹاک ایکسچینج کو دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جب اسٹاک ایکسچینج ایک مارکیٹ ہے جس میں جا کے لوگ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز, آپ کوئی بھی برانڈ اٹھا لے, وہ بینک ہو گئے حبیب بینک, ایم سی بی, وہ کنزیومر پروڈکٹس ہو گئی نیسلے پیکیجز, وہ گاڑیوں کی کمپنیاں ہو گئی, وہ سیمنٹ کی کمپنیاں ہو گئی, فرٹیلائزر فوجی فرٹیلائزر کمپنی, نیشنل بینک, عسکری بینک, یہ ساری کمپنیز اویلیبل ہے, اور آپ اسٹاک مارکیٹ میں جا کے ان کمپنیز کے حصہ دار بن جاتے ہیں. اور اس وقت ان میں انویسٹ کرنا شاید اس لیے بھی زیادہ بہتر آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ بڑا حکومت کا فوکس ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, اور تمام بینکس کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو سستے گھر بنانے کے لیے قرضہ دینا ہے, جس کا بڑا اچھا انٹرسٹ ہے, ٹیئر 0, ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3, 5%, 7%, 9%. آپ کو لگتا ہے لوگوں کا چونکہ رجحان ہے کہ اپنا گھر ہوگا, بینک جائیں گے, قرضہ لیں گے, تو بینکنگ سیکٹر بڑا فلرش کرے گا؟ جی, بینکنگ سیکٹر آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو جو بھی مٹیریل ان گھر کے لیے یوز ہوتا ہے, سیمنٹ ہو گیا, اسٹیل ہو گیا. میں اسلام آباد آیا تو نئے ایئرپورٹ جو آپ کا اتنا زبردست بنا ہے, اس سے جب ڈرائیو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دونوں سائڈوں پر نئی سوسائٹیز, تو سیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ سارے سیکٹر, سیمنٹ, اسٹیل, بینکنگ, اور ایک اور سیکٹر جو مجھے جس کی خاص طور پہ بڑی پیشن ہے وہ ٹیکنالوجی. سو جب پاکستان میں ہمارے آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور ان کے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے, تو ایک عام شہری, ایک مڈل کلاس کا پرسن, ایک ہاؤس وائف اپنی سیونگز ان کمپنیز میں ڈال کے ان کے پروفٹ کا حصہ 5,000 روپے. تو یہ بھی بتائیے علی صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ 2 سال پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے بہت سارے کاروباروں کو نقصان پہنچا, اور ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری اس پوائنٹ سے تھوڑی سی سکویز ہو گئی تھی. سو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو مارکیٹ ہے وہ کھلنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ویکسینیشن بھی بہت زیادہ میس لیول پہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, لیکن اب کوئی وہ حالات نہیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے خود بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم کچھ ایسے فیصلے نہیں کریں گے جس سے کاروباروں کو نقصان ہو. بالکل. جو بھی گلوبل ادارے جیسا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی فورکاسٹ کیا کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 4% سے زیادہ ہوگی, تو اکانومی میں گروتھ تو ہو رہی ہے, اور جیسا ہم کچھ سیکٹرز کی بات کی ان میں بھی گروتھ ہمیں نظر آتی ہے. انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی ساری جو اسکیمز بنی ہیں اس کی وجہ سے گاڑیاں بھی نئے ماڈلز آ رہے ہیں, نئی کمپنیز آ رہی ہیں, تو ان سارے سیکٹرز میں گروتھ ہو رہی ہے, ان کی پروفٹس میں گروتھ ہو رہی ہے, ان کے شیئر پرائسز میں گروتھ ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بینک میں آپ کو 5 سے یا 7% ریٹرن مل رہا ہے, کسی نے اگر یہ ٹیکنالوجی اسٹاکس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کی کمپنیز کے شیئرز میں, تو ان کو پچھلے 12 مہینے میں 6 سے 7 گنا زبردست. یہ ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ, مطلب سوری ٹیکنالوجی کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے, ابھی بھی پاسبل ہوگا ویسے یہ؟ میرے خیال میں ابھی بھی بالکل. تو جو آپ نے بولا کہ لوگ سوچ لیا ہے, مجھے کمیٹی ڈالی تھی اس کے سارے پیسے وہیں لگانے ہیں. میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم یہ باقاعدہ طور پر سوال کریں کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں, تو ٹیکنالوجی کا سیکٹر سر نے بتایا کہ اتنا اس کا پیمانہ وسیع ہے کہ آپ ابھی بھی انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں پہ انویسٹ کیا ہے. تھوڑا سا اگر طریقہ کار بھی آپ بتا سکیں, 5,000 روپے لے کر جانا کس کے پاس اور کہاں ہے اور کیا کرنا ہے؟ تو اب تو ڈیجیٹل ہر چیز ٹیک پہ آ گئی ہے, کہیں بھی نہیں جانا. جی کہیں بھی نہیں جانا. جس طرح آپ کے ٹریڈ کی ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں, آپ اس میں آن لائن فارم ہے, اور یہ ایس ای سی پی نے بڑے ہی اور پی ایس ایکس نے بڑے اچھے سٹیپس لیے کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ الاؤ کر دی ہے. تو پاکستان میں 200 پاکستان میں بروکرز ہیں, ان میں سے میرے خیال میں 40-50 کی ایپس ہیں, جیسے ایک کے ٹریڈ ایپ ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ایک بات اور وہ ہے ذرا بینکنگ سے جڑی, یہ جو ون لنک ہے جو کہ ہر ٹرانزیکشن میں 15 روپے کاٹ لیتا ہے, اس کے خلاف کوئی اور پلیئر آ رہا ہے مارکیٹ میں جو کہ کم چارجز لے گا؟ I've heard کہ کوئی آ رہا ہے جو صرف 1 روپیہ لے گا. جی پورے کے پورے سیکٹر میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے, تو بہت زیادہ کمپٹیشن آ رہا ہے. ایک تو حکومت نے جو ہے خود ایک پیمنٹ نیٹ ورک بنا رہے ہیں, ایک اس کا نام راست ہے, اور اس کی پرائسز بڑی کمپیٹیٹیو ہوگی. تو بینک ٹو بینک ٹرانسفر کی تو کوئی فیس نہیں ہے. بالکل اگر آپ نے کے ٹریڈ پہ اکاؤنٹ کھولا, آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے بینک اکاؤنٹ سے, آپ کو کوئی فیس نہیں لگے گی. اور
ون لنک کا آپ نے جیسا بولا اس کے کمپیٹیٹرز بہت آ رہے ہیں اور حکومت نے بھی ایک لانچ کیا جس کا نام ہے راست, ابھی لانچ نہیں ہوا, ہونے والا ہے. لیکن راست کے آنے ذکر ہو رہا تھا. ہاں لیکن راست کے آنے کے بعد چارجز کتنے ہوں گے یہ تو مجھے نہیں پتا, سسپینس رکھ رہے ہیں یہ آپ انہی سے کیونکہ ان کو پتا ہوگا. اچھا ایک میرا بھی ایک کوشچن ہے اور وہ یہ کہ جب ہم ون لنک کی بات کریں تو چلے اب گفتگو صرف چلی گئی ہے سر, یہ کچھ بینکس ایسے ہیں کہ جنہوں نے کولیبوریشن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب ہم آٹو فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پورے ٹینیور پر آپ کو ایک ہی مارک اپ جو ہے وہ ملے گا. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں فکس انٹرسٹ ہوگا. پہلے تو انٹرسٹ کو ویسے ہی ہماری ٹرمینالوجی میں بڑا نیگیٹو لیا جاتا ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست سے ہم وابستہ ہیں, لیکن کیا واقعی میں یہ اچھا ایک انیشیٹ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتا بھی رہتا ہے کم بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک ہی ٹینیور کے ساتھ چلتے تو ذرا یہ بیسٹ رہتی ہے یہ کنڈیشن؟ پاکستان میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ کم ہے. اگر آپ لانگ ٹرم ایوریج دیکھیں تو 10% ہے. اس وقت جو ہے تھوڑا انکریز ہونے کے بعد 7.25 ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ابھی فکس کرایا کم ریٹ پر تو آپ کو فائدہ ہے کیونکہ اس سے اوپر جانا ہی ہوگا. مگر آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. آپ مجھے میں کرٹیکل نہیں ہونا چاہتا تھا بینکوں کے بارے میں, مگر آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ بینک لوگوں کو کم ریٹرن دیتے ہیں اور خود زیادہ منافع بناتے ہیں, جس لیے آپ کو ان کا شیئر ہولڈر تو آپ بننے کا فائدہ ہے آپ کو. اگر آپ ان کے سٹاکس پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ لیکن ایز اے کنزیومر فائدہ نہیں ہے. ایز اے کنزیومر آپ کو فائدہ نہیں. یہ مزے کی ٹپس تھی جو سمجھ آ جانی چاہیے آپ لوگوں کو, لیکن اگر نہیں بھی آ رہی تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ ہمارے جو کلپس ہیں ان کی کنڈیشن میں بھی یہ تمام سوالات کے جو جوابات ہیں آپ دیکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اینڈ ڈیفینیٹلی جب بھی ہمیں کسی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا ضروری تھا سیگمنٹ کرنا ان سب کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پیسہ بچائیں. ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیسہ کمانا تو ہے, ساتھ ساتھ تھوڑا سا بچانا بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم